اب ہوتا ہے 5 امور ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غسل کرنا فرض یا بعض فقہا جیسے لکھ دیتے ہیں واجب ہے۔ ان میں سے پہلا ہے ایام حیض کا اختتام، کہ حیض ختم ہوگا غسل واجب۔ اسی طریقے سے نفاس، جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک عورت پہ سمجھ لیں وقتی طور پہ ناپاکی طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے نفاس تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جو غسل کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے۔ تیسرا احتلام ہوتا ہے کہ رات کو سوئے اور غسل فرض ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ، لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اپنے کپڑوں پر تری پائی، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ احتلام کے قطرات ہیں، خارجی اور پانی وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ غسل واجب ہوگا۔ چوتھا آپ کو بتایا تھا کہ دخول ہے، یعنی انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر تعلق جیسے تعلق زوجین ہوتا ہے قائم ہوتا ہے، اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، اگر دخول ہے تو پھر اس میں فوراً غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں ہوتا ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے وزن اٹھایا اور ویسے قطرات نکل گئے بالفرض تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جاگتے میں غسل کے وجوب کی شرط یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ انزال ہوگا، ڈسچارجنگ ہوگی تو غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ 5 اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ خیالات غلط ہیں کہ یہ چھپکلی بدن پہ گر گئی تو غسل واجب ہو گیا، یا مردے کو غسل دیا تو غسل دینے والے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ غلط خیالات ہیں۔ چھپکلی گرے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مردے کو نہلانے کے بعد اگر غسل کرنا چاہیں تو فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ افضل ہے، کر لیں، نہیں کریں تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی غسل واجب تھا اور نہ کرنے پر انسان گناہگار ہوگا۔ جب غسل واجب ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جس گھر میں کوئی جنبی شخص ہوتا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی نے دوسری شادی کے لیے ایک جعلی طلاق نامہ بنوایا، اس میں دونوں میاں بیوی کے نام بھی پورے لکھے ہوئے تھے اور اصلی نام تھے، یعنی اپنی بیوی کا نام اپنا بھی بالکل اصلی لکھوایا، اور 3 طلاقیں اس میں تھیں اور اس پہ سائن کر دیے۔ کہتے ہیں کہ اس کی طلاق نیت کی نہیں تھی، نہ اس کی بیوی نے دیکھا، ہاں کچھ لوگوں نے وہ پیپر دیکھا تھا، اسٹامپ پیپر والے نے کہا تھا بھائی ایسے طلاق نہیں ہوتی، تم جعلی بنوا لو، بعد میں اس کو پھاڑ بھی دیا تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میری گزارش ہے، مسائل جو ہیں اسٹامپ پیپر والے سے نہیں پوچھے جاتے، حرام حلال کے مسائل قصائی سے یا مچھلی والے سے نہیں پوچھے جائیں گے نا، پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا اور البیلا مونگ پھلی والا، ان سے نہیں پوچھے جاتے، علماء سے معلوم کیے جاتے ہیں۔ کورٹ میں اگر کیس لڑنا ہو تو مونگ پھلی والے سے جا کر کہیں گے آپ، ابا جان کا آپریشن کروانا ہو تو پپو پان والا کرے گا، اس سے مشورہ کریں گے آپ، یا ڈاکٹر سے کریں گے، سرجن سے کریں گے، بڑے وکلاء سے کریں گے۔ دین کے معاملے میں جو بول دے کر لیا۔ اب یاد رکھیے اچھے طریقے سے، چاہے مذاق کی نیت ہو، چاہے جعلی آپ نے بنوایا، جب کوئی الفاظ طلاق کے ادا کر دیتا ہے یا طلاق کے الفاظ لکھے ہوں، یعنی طلاق لکھی ہو بیوی کو اور اس سے سائن کر دے، فوراً طلاق پڑ جائے گی، چاہے آپ کی دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی، آپ نے بیوی تک نہیں پہنچنے دی، پہلے پھاڑ دیا، اس میں گواہ تھے یا نہیں تھے، ہر صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اب اس اسٹامپ پیپر والے کو جا کے پکڑیں، اس سے کہیں تو نے میرا گھر برباد کیا، میں نے تو اپنی کم علمی میں کیا ہی کیا، تم نے مجھے مروا دیا، اس کو جا کے ضرور پکڑیے گا۔ یہ ایک کیس تو ایسا بنے نا کہ اس کی جان پر بن جائے اور وہ کانوں کو ہاتھ لگائے کہ آئندہ کسی کی طلاقیں نہ کروائے۔ یہ اپنے چند ٹکوں کے لیے غلط قسم کا مشورہ دے کر پورے گھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ایسے شوہر صاحب کو بھی چاہیے خدا کا خوف کرے، آپ نے صرف اپنی دوسری شادی کے چکر میں کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی زندگی کو جو برباد کیا ہے، اس کی آہیں، سسکیاں اور فریادیں ساری زندگی نہیں چھوڑیں گی۔ آپ کو موت بھی سکون کی نہیں ملے گی، آپ کو قبر میں بھی راحت نہیں ملے گی، میدان محشر میں جب یہ آپ کو سامنا کھڑے کر کے حساب و کتاب لے گی، بہت سخت حساب ہوگا۔ دوسری شادی کرنا منع نہیں ہوتا، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دوسری شادی کے بعد حقوق کی صحیح ادائیگی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔
ایک کو لٹکا چھوڑ دیتے ہیں دوسری کی طرف. یہ جو علماء بھی کہتے ہیں نا 3 شادی کرو 4 شادیاں، اب میں ان کی پرسنل لائف میں تو داخل نہیں ہو سکتا، لیکن میرا اتنا تجربہ ضرور ہے، نہ بچوں پہ توجہ ہوتی ہے نہ بیویوں کے اوپر ہوتی ہے. پیسہ کماتے رہیں گے تاکہ ان کو بس نان نفقہ دیتے رہیں، بس نان نفقہ ہی آپ کی ذمہ داری ہے، باقی نہیں. اور دوسروں کو ترغیب دیں گے تم بھی شادی کر لو، وہ بھی اپنا سر کے بال پورے ختم کروا لے. یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کے معاملات کرنے چاہیے. اور اب یہ والی صورتحال کہ پہلی کو طلاق ہی لکھ دی، اب وہ بیچاری کیا کرے گی؟ حلالہ کے بغیر آپ اس سے نکاح کر نہیں سکتے. بہت بری صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں.